کیا اسلام صرف ٹوپی پہن لینے کا نام ہے؟ لمبی چوڑی پگڑیاں پہن لینے کا نام اسلام ہے؟ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لینے کا نام مسلمان ہے؟ ان حضرات علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کئی کافرین اور کئی مشرکین کا نام عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا۔ خالی نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر اسلام نہ ہو۔ پڑھو قرآن، یہ طاقت ہے، طاقت۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، بادام پسٹے کی طاقت سے نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا اور قیامت تک کبھی کوئی کامیاب ہوگا۔ اگر کامیاب ہوگا تو اعمال سے کامیاب ہوگا، سجدوں سے کامیاب ہوگا، تلاوت سے کامیاب ہوگا، اخلاص سے کامیاب ہوگا، اتحاد سے کامیاب ہوگا۔ اور ہماری ان باتوں کو تم مانتے ہو کہ نہ مانتے ہو، اس وقت ساری دنیا مان چکی ہے، مان چکی ہے۔ مٹھی بھر جماعت دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے، تو راز کیا؟ ڈرونوں کو کھل کر بولتا نہیں میں، صورت ایسے ہو گئی۔ اور آگے کیا بولا تھا کہ مزمل ملک کو ہمیں تعریف کرے تو دہشت گرد۔ اس ملک کے کئی پڑھے لکھے سیکولر ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز، لائرز، جج، وکیل، جسٹس حضرات تعریف کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں۔ اگر ہمیں تعریف کر دیے تو دہشت گرد، اگر حضرت سجاد نعمانی مبارکباد پیش کر دے تو دہشت گرد، اگر کوئی ایم پی مبارکباد پیش کر دے تو دہشت گرد۔ خود ان کی اولادیں، ان کی نسلیں، ان کے پڑے ہوئے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 20 سال کا یہ سفر جہالت کے راستوں سے گزر کر یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، عبادت اور علم اور تلاوت کے راستے سے گزر کر یہاں تک پہنچے۔ پڑھو نوجوانوں، قرآن پڑھو۔ نماز کیسے ہوگی اگر قرآن نہیں پڑھیں گے آپ؟ نماز کیسے ہوگی اگر آپ وضو کے مسائل نہیں جانیں گے؟ چلو بھئی، وضو کیسے ہوگا جبکہ آپ کو غسل کرنا نہ آئے؟ غسل کے 3 فرض یہ تک نہیں معلوم۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ قرآن سیکھنے کی نیت سے ابھی سورہ فاتحہ پارہ نمبر 1 الف لام میم یہاں تک نہیں پہنچا، نورانی قاعدہ یا تختیوں تک پہنچا، الف با تا، چند تختیاں، چند اسباق پار کیا، اچانک اگر اس کا انتقال ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی میت کو جب قبر میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ابھی اسے سوال نہ کرو، یہ طالب قرآن و طالب علم ہے۔ یہ طالب قرآن، طالب علم ہے۔ ایک فرشتے کو طے کرتے ہیں کہ اسے قبر میں قرآن پڑھا۔ اب پورا قرآن فرشتہ اسے پڑھاتا ہے، اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے وہ جواب غلط دے سکتا ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید خدا کی قسم نہیں ہے۔ یہ دنیا کے علوم کے لیے 15 سال میں SLC، 17 سال میں PUC، ڈاکٹری کے لیے اتنی عمر ہونا، لا کے لیے اتنی عمر ہونا، یہ ان لوگوں کا یا دنیا کی تعلیم کا نظام ہے۔ الحمدللہ دین کی تعلیم میں عمر کا کوئی سوال نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس مدرسے میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تو اس مدرسے کا جب چرچا ہوگا اور پورے بدر میں سے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جس کی عمر 80-90 سال کی ہے، وہ آتا ہے داخلہ لینے کے لیے،
مولانا کو مجال ہے کہ بھئی تمہاری عمر ہو گئی، کب آؤٹ ہوتے کہ معلوم نہیں، تمہیں جا کو گھر میں بیٹھو، بھیجنے کی ہمت ہے ان کو؟ اگر یہ اسے بھیج دیں گے تو پھر ان کا مدرسہ آگے بڑھے گا۔ ابو بکر قرآن کس عمر میں پڑھے؟ عمر قرآن کس عمر میں پڑھے؟ اکثر صحابہ قرآن کس عمر میں پڑھے؟ لاک ڈاؤن کے 1.5 سال کے عرصے میں ایک عورت کی تصویر سامنے آئی، الحمدللہ 80 سال کی بوڑھی جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتی تھی، وہ قرآن ناظرہ بھی 1.5 سال کی عمر میں پڑھ لی، الحمدللہ پورا قرآن حفظ بھی کر لیا۔ میرے پاس فوٹو ہے، حضرت کو دکھاؤں گا میں آپ کو۔ 80 سال کی عورت قرآن حفظ کر لی۔ اسی لیے قرآن پوری محبت کے ساتھ آواز دیتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں بہت آسان ہوں، صرف تجھے ہمت اور شوق اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ انہی خیالات کو، حالات کو سامنے رکھ کر یہ ذمہ دار حضرات علماء کرام نے مدرسے کا، جامعہ کا آغاز کیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو، اچھا اور ایک بات عرض کرنا ہے، بعض لوگ قرآن پڑھ لیے ہیں لیکن ان کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، خود قرآن پڑھنے والے کے لیے بد دعا دے گا، کیونکہ وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر مخارج بھی ہے، تجوید بھی ہے۔ مخارج تو ساری دنیا کی زبانوں میں ہے، لیکن اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب، میم ساکن کے قاعدے، نون ساکن کے قاعدے، تنوین کے قاعدے، یہ صرف قواعد اگر کہیں ہے تو وہ قرآن پاک میں۔ اس لیے قرآن کو جس طریقے سے پڑھنا اس طریقے سے پڑھیں گے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا، سننے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ بولو انشاءاللہ کون کون آج سے قرآن پاک پڑھنا کا ارادہ کرتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب برکت عطا فرمائے، بڑے لوگوں کی توجہات اور دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مدارس میں آبادی عطا فرمائے۔ اب مدرسے بہت خالی پڑے ہیں، بہت خالی ہیں۔ ایسے ایسے مدرسے جہاں 2-2 ہزار بچوں کی کیپیسٹی ہے لیکن ان مدرسوں میں 50 بچے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھو، مدرسے اگر ختم ہو گئے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اعمال کی جگہ مساجد ہے، ایمان کی حفاظت کی جگہ مدارس ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قیام و تعام کے مدارس میں داخل بھی کرائیے، مدرسوں کو آباد بھی کیجیے۔ اللہ ان کلمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔